الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے محمد سے نسبت بڑی چیز ہے
محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، تو نے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ سانول ہوت حجاز وطن، آ دیکھ فرید دا بیت حزن، ہم روز ازل دی تانگ طلب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، سونا خوش وسدا وچ ملک عرب۔ میرے حضور ضیاء الامت کی خوبصورت تصویر، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ابو الحسن شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبان محتشم، میرے حضور ضیاء الامت کے محبوب کے لخت جگر، نور نظر، عزت مآب پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد عرفان الرسول شاہ صاحب، خطیب ملت ادیب ملت مختوم و محتشم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ پیر شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی، جملہ ہماری پیشانیوں کے جھومر، لائق صد احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، نقیب محترم عزیز محتشم برادر عزیز جناب افتخار احمد رضوی صاحب، نہایت خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر حاضری ہو رہی ہے کہ جب بھی جی چاہے خوش ہو کے بلا لو مجھ کو، میں گیا ہوا وقت نہیں ہوں کہ پھر آپ ہی نہ سکتے۔ اور حضور فیض رسول شاہ صاحب ہماری تو نظروں میں ان کی مسکراہٹیں آج بھی ہیں، وہ خود بھی دلوں میں سمائے ہوئے ہیں، آپ میں نہ صحیح ہم میں تو وہ آئے ہوئے ہیں۔ میں حضرت علامہ شوکت سیالوی صاحب ملک صاحب کے نوری صاحب کے حوالے سے 4 سطریں صاحبزادہ صاحب کو سنا رہا ہوں۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہوں گے ہم چلے آئیں گے، جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہوں گے، شہر میں میں نے نہیں کہا کیونکہ دیوانے بیابان میں رہتے ہیں، جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے، در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں، در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں، بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں گے۔ اور آپس کی بات میں بھی دو فکریں جو اللہ کرے کسی کو سمجھ نہ آئے۔
شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی نہ گئی۔ داتا صاحب محفل سجی تھی، ایک وزیر تشریف لائے اور وزیر ہمارے قبیلے کے تھے۔ جب وہ آئے تو میں نے تقریر سٹاپ کر دی، روک دی۔ وہ آ کے اپنی نشست پہ بیٹھے تو مجھے دیکھ کے کہا آپ خطاب جاری رکھیں۔ تو میں نے پھر یہ دو فکرے وہاں کہے تھے، اب یہاں کہہ رہا ہوں کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی نہ گئی۔ اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ۔ تو میں نے اپنا مدعا کہہ دیا اور سر عام کہہ دیا۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ایک درد مند آدمی کے عرس کی محفل ہے، اور درد کا سودا سر بازار نہیں ملتا۔ ہر بازار میں ہر دکان پہ نہیں ملتا، یہ سودا کہیں کہیں ملتا ہے، بلکہ ہر کہیں نہیں ملتا ہے، یہ یہیں کہیں ملتا ہے۔ بہت اچھی بہت اچھی۔ اس لیے کہ حضرت قبلہ سید فیض رسول شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے میرے حضور ضیاء الامت کے آستان پہ صرف پڑھا نہیں، کانوں میں انگلیاں رکھ کے اذانیں دی ہیں۔ اور پھر ایک مؤذن ہوتا ہے ایک رات کا، ایک مؤذن ہوتا ہے میری طرح ایک ملاقات کا، لیکن ایک ساتھ ہوتا ہے او عمر بھر کا۔ تو شاہ صاحب کو جو ساتھ میرے حضور ضیاء الامت سے رہا، اس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے نہ وہم ہے نہ خیال ہے۔ اب تو ویسے بھی وفا کا پڑ گیا کال ہے۔ عرس شریف کی جب چادر مبارک اٹھتی وہ نچوڑ ہوتا تھا عرس مبارک کا، اور اس میں نعت سنے سنے نعت خان ہیں، ہماری جان ہے، ہم سب پہ قربان ہیں، مگر نعت چادر جا رہی ہے، حضور ضیاء الامت اس کا پلو پکڑے ہوئے ہیں۔ نعت خان کون ہے؟ جو وہاں پڑھ رہا نعت خان ہے، آج عرس کی وہی جان ہے۔ ہائے ہائے، شاید اسی منزل پہ کیا حضرت قلندر لاہوری نے اعلان ہے کہ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا۔ وادی ہے، نجد بھی ہے، وہ جنگل بھی ہے، مگر وہ جس کے گردن میں زنجیریں تھیں وہ نہ زنجیروں والا رہا نہ زنجیروں کی چھن چھن رہی۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیونکہ قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا۔ حوصلے وہ نہ رہے، غم نہ رہے، دل نہ رہا۔ گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ لیکن آج آ کے تکا، مزہ ویسے ہی چکھا، نہیں سمجھا؟ عموماً بڑے قد کے آدمی چلے جائیں،
چھوٹوں کے لیے امتحان ہوتا ہے، آگے بڑھانا تو مشکل ہوتا ہے، قائم رکھنا بھی امتحان ہوتا ہے، لیکن ہم موٹر وے سے جب گزرتے ہیں نظر اوپر کرتے ہیں، ہم یار کے پیاروں پہ بھی مرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے اپنی بکریوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہائے ہائے، ورنہ ہوتا یہ ہے، رضوی صاحب آپ بھی سمجھیں گے، کچھ سمجھیں گے کہ بھانے بھان تے سونج سالی مٹیاں تھین اپٹھی، منظر دیکھ تباہی دے میہ جھوک تو بھنیاں ترٹھی، سندھلے بدھ مکانا دے من کٹیاں تھی کل کٹیاں، ہائے ہائے، بلکہ اس کو میں یوں کہوں تخت ہزارہ قریب ہے کہ رانجھن سیاں جھوک لدئی، رانجھن سیاں جھوک لدئی، بے سین کا مال تباہ تھی گئے، دیکھتا سی آپ بیٹ اپنے کو کیا رنگ آج کیا تھی، لیکن آج یہاں دل خوش ہوا کہ ہمارے شاہ جی کا کام آنے والوں نے گھٹایا نہیں بڑھایا ہے، جھنڈا نیچے نہیں کیا اوپر اٹھایا ہے، کچھ رنگ ہمیں ان میں بھی نظر آیا ہے، شکر ہے، سلامت میرے ضیاء الامت کا سرمایہ ہے۔ تو انہوں بھی کو سمجھے چاہیا ہے، ہائے ہائے، ان تقریر تے میں نے گئی ہے بھول جیڑی میں یاد کر کے آیا، سبحان اللہ، میں نے کہا یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یاد رکھیں یہ ایک صاحب درد کی محفل ہے، اور صوفی کہتے ہیں جو صاحب درد ہوتا ہے اصل میں وہی مرد ہوتا، جس کے سینے میں درد نہیں وہ راجہ ہے، وہ رانا ہے، وہ خواجہ ہے، وہ جٹ ہے، وہ بٹ ہے، وہ رانجھا ہے، وہ ملک ہے، جس کے سینے میں درد نہیں وہ مرد نہیں۔ اور یہ مجلس مرد کی ہے، اور مرد ملے تھے درد نہ چھوڑے، ناراض بھی نہ ہونا ہوتے جدی پوچھڑتے پیر رکھو چھاتی تان کہتے میں مرد ہوں۔ مرد صرف مونچھوں سے نہیں بنتے، مرد صرف لمبی داڑھی سے نہیں بنتے، مرد مردوں کی سوچ میں مرد کچھ۔ ایک فقیر نے کہا من طلب الدنیا فہو مؤنث، من طلب العقبا فہو مخنث، من طلب المولا فہو مذکر۔ مرد کی پہچان کیا ہے، مرد کسے کہتے ہیں؟ میں نے 100 کتابوں کا نچوڑ کٹھا کر دیا کہ آہ سرد، رنگ زرد، چشم تر، اٹھا نظر، اگر ہے خبر۔ مرد کون ہوتا ہے؟ یہ مرد کا ڈیرا ہے، اور عنوان میرا مرد نہیں، مردوں کا شہنشاہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ قرآن مجید میں کہا گیا کہ جب بت ٹوٹے نا نمرودیوں کے،
اجڑانا صنم کدا. تو آپس میں کٹھے ہوئے سارے وڈیرے کہ یہ کس میں اتنی ہمت ہوئی کہ ہمارے خداؤں کو توڑ گیا, ناک ان کی پھوڑ گیا, ذلیل کر کے چھوڑ گیا. کس میں یہ جرت ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کہ دوجا بولا سمعنا فتن, میں سنیا سی ایک مرد سی. قرآن پاک ہے, ایک مرد سی ادا نہ کیے آکھے یقال لہو ابراہیم. او مرد او سی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل تھی محو تماشا لب بام ابی. یہ قرآن کی نظر میں مرد فتن مرد تھا جس نے بھری دنیا میں, حالانکہ اتے اللہ سی تھلے ایک کلا سی, دشمناں دا ٹلا سی. ابراہیم بالکل کھلا سی لیکن دشمناں دے سر کھلا سی, حالانکہ خلیل تے بالکل کھلا سی. لیکن اس نے صنم کدے اجاڑ دیے, بت کدے ویران کر دیے. اقبال یہاں دھمالیں ڈال رہا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میرے سونے سونے نعت خان بیٹھے ہیں, سبحان اللہ وہ پڑھوائیں گے, میں پہلے لا الہ الا اللہ پڑھوا لوں. پہلے ایمان آئے گا تو سبحان اللہ بھی آئے گا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب جو لگاتا ہے وہی مرد کہلاتا ہے, اور مرد کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے. اگر ادھر چشتی ہے لاہور میں داتا ہے, مرد سمجھ میں. اس لیے میں نے بھی کوٹ مومن کی اس سرزمین پر مردوں کا قصہ اس لیے چھیڑا ہے کہ یہاں مجھے امید ہے مرد بیٹھے تے مرداں درداں دے قصے, مرداں دے حصے, درداں دے قصے تے مرداں دے حصے. سنے ساں ذرا وقت دے سو کے کہنا, اساں نال ساول علی سو کے کہنا, اساں نال ساول علی سو کے کہنا. اوہے قول اگلے بلے سو کے کہنا, اساں نال ساول علی سو کے کہنا. میرے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے, سر بھی بعد میں ہے, ساز بھی بعد میں ہے. مجھے پہلے لایا گیا ہے, اور یہ بھی قسم سے, مجھے تیری قسم ہے رونق بزم, میں آیا نہیں لایا گیا. اور مجھے پہلے قطرے کے طور پر لایا گیا ہے کہ پہلے برس کے میدان سجا, پھر ویک رستم زمان آندے نے کہ نہیں.
اس لیے مرد تھا، موسم کا چہرہ زرد تھا، موسم میں خون کی تھی ذرا سرد تھا، لیکن اس زنانیوں کے دور میں بھی ایک مرد تھا۔ اس مرد نے الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، وہ مرد بھی آیا تھا، اس نے بتوں کو گرایا تھا، پھر ایک اور مرد آیا پر ایدہ رنگ اور سی، ایدہ رنگ عجیب سی، ایدے تھلے اللہ دا حبیب سی، تے نبی نے انہیں کندیاں تے چایا سی، اے بھی بت مکاون آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ بات بت شکنوں کی ہو رہی ہے، بلکہ بات بت شکنی کی ہو رہی ہے، دل شکنی کی نہیں ہو رہی۔ بعض حضرات خامخواہ دل شکنی، ہائے ہائے ہائے، حفیظ ہوشیارپوری نے کہا تھا کہ پی لو گھونٹ دو گھونٹ کے ساقی کی رہے بات، حفیظ صاف انکار سے خاطر شکنی ہوتی ہے۔ تو میں دل شکن کی بات نہیں کر رہا، میں بت شکن کی بات کر رہا۔ ایک نے تب بتوں کو گرایا، ایک کا وارا مکے میں آیا، لیکن اقبال نے بیچ میں کرم فرمایا، اس نے کہا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ایک بت شکن وہاں ہے، ایک بت شکن یہاں ہے، پر انداز انوکھا ہے، نرالا ہے۔ اس بت شکن کو نبوت کے کاندھوں پہ اٹھانے والا کملی والا ہے۔ کیوں بھئی کسے دی لڑائی ہے؟ اے دے وچ کیڑی لڑائی بھیڑائی ہے؟ اے تے اللہ نے تقسیم فرمائی ہے، تے تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ میری تقریر تے اینڈ تے نتیجہ کٹ لینا، وچکار دل شکن نہ ہونا، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم۔ سبحان شکر ہے تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ حضور مرد، ٹھیک ہے، تو سے سمجھے خواتین سمجھی بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر، شکر ہے میرے اللہ، اے مسکرا پہنے، اے بھی اٹھ دا صدقہ ہے، ورنہ خطیب بھی آنے نے او بھی انج سنجیدہ ہوندے نے، باں باں پہ ہوندی ہے، تے اگلے بھی انج کر کے بیٹھے، اللہ خیر کری۔ اگر مسکراہٹ آ جائے تو یہ ظالم جو فاصلہ ہے نا بیچ والا، یہ مک جاتا ہے۔ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ میری گزارشات مسکراتے مسکراتے سن لیں۔ میں نے کہا مرد، قرآن پاک میں ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت، فرمایا ضروری نہیں کہ مرد مسجد میں ہی بیٹھا ہو، بازار میں بھی مرد بیٹھا ہوتا، لیکن مرد کی نشانی یہ ہے کہ ہاتھ کار وال اکھ یار وال، ہاتھ کار وال اکھ
یہ مرد ہے. میں نے کہا ایک مرد وہ تھا جس نے بت کدائے نمرودی کے بت توڑے، لیکن وہ کلا تھا. مکے میں جب بت ٹوٹے ایک کلا نہیں اے رلا تھا. باقی بتوں کو تو محبوب نے اشاروں سے اڑایا. جیڑے ویلے مدنی سر چایا چیف بت، سب سے بڑا بت، وہ نامراد صدیوں سے قبضہ مافیا کا بھی، ان کا بھی سردار کعبے کی چھاتی پہ صدیوں سے چڑھا ہوا ہے اور پیتل کے کیلوں سے گڑا ہوا ہے. بیٹھا نہیں کھڑا ہوا. رب کے گھر کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے. یہاں پر میں پوچھا کرتا ہوں اہل توحید سے، اولاد یزید سے، نہ الجھا کرو مرید فرید سے. یہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں. ضروری نہیں بندہ ہتھوڑا مارے. پھول دی پنکھڑی بھی کم کر دی ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ. مہربانی مہربانی. زندہ زندہ حضور والا. یزید سے نفرت حسین سے محبت کی علامت ہے، کیونکہ یار بھی یار ہوندہ ہے تے یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے. سبحان اللہ. آپ نے سمجھا نا جناب کہ باقی تو ٹوٹ گئے. ایک بڑا بت جس کا نام تھا حبل. کیا نام تھا؟ جب جنگ ہوئی تھی نا، جنگ بدر شریف کی، تو ادھر نعرہ لگتا تھا اللہ اکبر، ادھر نعرہ لگتا تھا اعل حبل. ادھر اللہ اچھا، اللہ سچا، اللہ اللہ. ادھر نامراد کافر کہتے تھے نہیں حبل اچھا. آج پھر حبل کے رگڑے کا وقت جب آیا، یار چاندہ نہیں سمجھے. جیڑا نبی مدینے وچ نماز پڑھان دیاں استسقا دی، ہاتھ انج چاوے سیدھا جنت وچ جاوے. تے جنت دے انگور دے درخت دے گچھے نو مدنی ہاتھ لاوے، پھر پیچھے چا ہٹاوے. صحابہ بادے چاکھن حضور اج نماز دی بڑی چاس نہیں آئی، تکا یا رسول اللہ. کدے اگے جانا کدے پیچھے آنا، نماز بھی پڑھانا. حضور نے فرمایا اساں جدو نماز شروع کروائی، جنت ساڑے سامنے آئی. ایک انگور سی، ادھے اللہ سونے دا محبوب سونا حضور سی، تے اکھاں دا اتنا اچھا سچا نور سی. تو آڑے واسطے جنت دور سی، انہاں دے اگے حضور. سوال یہ ہے جس نبی کا ہاتھ یہاں سے 7 آسمان کے پار جا سکتا ہے، وہ کعبے کی چھت والے کو بھی کیا کہنے سمجھ گیا؟ کعبے کی چھت والے کو بھی نبی گرا سکتا ہے، لیکن شاید کچھ بے سمجھوں کو سمجھانا ہے کہ یہ وقت بھی آنا ہے. اس لیے اس یار کو کوئی دبانے کی کوشش نہ کرے، اسے ہم نے آپ اٹھانا ہے. کاندھے پہ اٹھایا
تے جدوں کندھے تے اٹھایا ہن سارے تسی الحمدللہ جاگ دے پئے ہو میں شاہ صاحب دا اس واسطے شکر گزار ہاں انہاں مینوں اج جاگ دیاں لوگاں وچ تقریر دا موقع چا دتا دیتے رہے یار بہت اچھے جی بہت سبحان اللہ جے شاہ جی ہر سال انج کرو نا تے پھر تھوڑی ساڑی سلح ہی سلح ہائے یہ میرے ہمارے حضرت کی نشانی ہے ان کا وجود اللہ کی مہربانی ہے آپ نے غور فرمایا حضور مسجد کعبہ شریف جو ہے نا اللہ خیر کرے کعبہ شریف اتنا نیمہ نہیں کہ بندے تے بندہ چڑھے تے چھاتے کعبہ ویسے بھی اچھا تے اونج بھی اچھا تے انج جو بندہ دستار نال انج کرے تے دستار اتھے جا پاؤں دیئے کعبہ پھر اچھا میرے اللہ دا گھر اتنا اچھا تے دو بندے بھامے بندے نو بھامے 7-7 فٹ بندے ہو میں پھر بھی کعبہ اچھا تے میرے سونے نبی مولا علی نو چایا تے چاہ کے مڑ اپے ہی فرمایا علی ہاتھ پڑھدا پہ آئی واہ 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 الحمدللہ آپ سمجھ رہے ہیں علی ہاتھ تھوڑی تھوڑی بولی میں نے بھی آن دی ہے ہائے ہائے مدت ہوئی میں بھی گزرا تھا اسی راہ گزر علی ہاتھ پہنچدا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پہنچدا پہ آئی وہ جڑے کندے تے سوار سن نا شاہ سوار اللہ پہلے تے آکھے جاندے سن دل سوار آج نہ بھول سوار نہیں سمجھے سرکار آئے ہائے ہائے ہاتھ اپڑدا پہ آئی انہیں آکھیا تسی کی فرمان دے پہ ہو کعبے دی چھت تک ہاتھ پہنچ دا پہ آئی انہیں آکھیا جے آرڈر کرو تے عرش دا پاوا کھیچ لواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حکم کرو تے عرش دا پاوا کھچ لواں نبی کندیاں تے چاوے تے ہاتھ اسمان تے رہ جاوے پھر چاس نہ آئی چاس تائیں کہ عرشی یار کندیاں تے چاوے تے ہاتھ عرش دے تے جدوں آپ نے فرمایا میرے بت شکن ابوالحسن میرے بت شکن مکھنے دے من ہن میری من ایک وار من ول تے ول ایک وار ول اوہ ول ولا لکھ وار ول اساں رکھے نہیں اسی چشتیاں تے پتہ بھی لگے نا کہ چشتی دربار ابوالحسن مجھ مدنی کے سجن ہاتھ اٹھا ضرب حیدری لگا پیتل کے کیلوں سے گڑا ہوا مولا علی ہتھوڑا لے کے نہیں گئے ہاتھ لے کے گئے ایک ایسے ہاتھ جو میرے حیدر نے ٹکایا اور جھوٹے خدا نو ٹوٹے کر کے زمین تے وگایا تے اقبال قادری کلندر لاہوری آیا انہیں آکھیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار تے اسمانہ تے پہ گئی پکار کہ شاہ مردان شیر یزدان ہون مرد دی سمجھ آئی شاہ
مرداں اے مرد نہیں مرداں دا سلطان اے مرد نہیں مرداں دا شہنشاہ اے دا لقب مرتضیٰ تے اینو تسی سانو تہمتاں لاندے ہو کہ تسی علی نو چکی جاندے ہو و اینو چکن والا خود مصطفیٰ نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ چاہ کے بولو یا نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 نعرہ تحقیق ہو گیا کام واہ بھائی واہ جشن ہے مولانا اے عرس شریف کی محفل ہے اور عرس بھی میرے فیض عالم کا عرس ہے آئے آئے وہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تے آغاز سون ہے تے انشاءاللہ انجام تے خیری خیر سمجھیں ذرا میں نے کیا کہا جب ضرب حیدری لگی اور بت کے اڑے ٹوٹے آج کل روندے ودے نے پرلے علاقے دے چھوٹے باں باں ودے کردے نے جھوٹے تے ہون بھی ایک جگہ ٹیک نہیں پہ سکدے لوٹے کدے ادے جاندے نے چین نہیں پاندے نے تے چشتی پھر بھی مسکران دے ایک ضرب لگی میرے کریم آقا کے لج پرور ایمیں نہیں آکھے اسی سمتنی امی حیدر ایوی کوئی پتر مان نال جنگ چھاتی تان کے آکھ سکتا ہے کہ ذرا دھیان رکھی امر بن عبد ود سمتنی امی حیدر میری ماں میں نکڑا جے آساں اس ویلے بھی حیدر حیدر کر دی دونوں ہاتھ چکے حیدر 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 دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ چاہ کے حیدر 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 ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے بے فیض کے در پہ کبھی جایا نہیں کرتے دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد علی سے بے پیر کا رزق کبھی کھایا نہیں کرتے حیدر 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 اللہ ماشاءاللہ ہو گیا آئی لو یو گھبران دی ضرورت نہیں اور چاند دی ضرورت ہے او دی وجہ کہ آج موسم دے نال بندے نو چلنا چاہیے اے جڑے نا میرے پی آلے بھائی او آج کل نعرے مار دینے نعرہ بھٹو تے پھر شروع ہو جاندے نے سارے وڈے وڈے لیڈر جڑے اتھے آکے بڑے سنجیدہ بن جاندے نے سیریس ہو کے تاکہ پتہ لگے بڑے پولائٹ نے اتھے بلاول دے اگے نچ رہے ہوں دے اتھے شرم ہون ایک اور نواں نکلیا پہلے نعرہ لگ دا سی یہ شباز شریف دا پتر ہے پتہ نہیں ہی ہے کہ شی ہے پتہ نہیں کی ہے حمزہ میں وڈے وڈے ایم پی ایم این اے ویکھے نچ دے حمزہ
ہن ہور شروع گیا مریم مریم. مینوں اس ویلے پتہ لگا انہاں نوں شرم نہیں آوندی تے سانوں کیوں آوے. اسی لبیک بھی آکھاں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک. نعرہ حیدری 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 نعرہ تحقیق. یاد رکھیں اے مریم دا ابا قیامت آلے تینے نہیں ہو لبا. اے تے بلاول دا ابا انہا للہ و انہا الیہ راجعون. اے جنہاں دے وڈے وڈے چودھری تسی نچ نچ کے مار دے ہو نارے اے پھرنگے مارے مارے انہاں دے منہ تے ہونگے کالے گارے. اس دن ویکھی میرے مدنی دے نظارے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تے گالے سیدھی جو او انام سیزنل موسمی لوگاں دے نارے مارے نہیں شرمان دے نے. تے سانو کیڑی اس ایو جی مصیبت پہ گئی ہے. اسانو تے پہلے ہی پتہ ہے جیڑا انہا آیا ہے. ہن تو سیا کہنا حیدر حیدر یا علی علی آکھو بالفرد. کیا کمال بات آ گئی اور این شباب پہ رات آ گئی. سمجھو رحمت کی برسات آ گئی. مدینے کے گورنر نے پیغام بھیجا میرے حسین کے گھر کہ مجھے آرڈر ملا ہے کہ میں سادات سید شہزادوں کو روزینہ وظیفہ پیش کیا کروں. میرے حسین نے کہا علی پتر علی نا علی سی نیک انہا سی کہ زین العابدین سی. انہوں دعاواں دین دی مدینے دی زمین سی. علی پتر جی بابا بیٹا اصولاں دا پاس ہے سانو جا وظیفہ لیا. جی ابا جی ٹر گئے. اگے گورنر بیٹھا سی. او شیطانہ دا شیطان سی نا او دا مروان سی. انہیں پہلے ہی بھئی جنہوں پیسے دیوی دینو دا ایڈنٹی کارڈ منگی دا ہے کہ نا دس. انہیں پوچھیا ایڈنٹی کارڈ نہیں ویسے میں دس رہا کہ انہیں آکھیا تو مسمک نوجوان تیرا نام کیا ہے. امام زین اللہ عابدین نے کہا اسمی علی علی. انہیں پوچھیا کہ کوئی بھرا شرا بھی ہے. کہا نا الحمدللہ ہے. تیرے وڈے برادنا کیے کیا اسمہو علی. نہیں سمجھے. انہیں پوچھا تیرا اور چھوٹا بھائی بھی ہے ادنا کیے. انہیں آکھیا اسمہو علی. ان تسی چپ رہنا علی. انہوں پہ گئی دل ویچ کھلی مچ گئی کفر دے ویچ کھل بلی. اکے گھرچ اتنے علی سانو ایک نہیں مار رہے تھے. ایک علی دوجا علی تریجا علی. بڑا پڑھیا لکھیا سی سکالر سی دانشور سی نا گورنر. انہیں آکھیا ایک گل دس تیرے پیو نو عربی زبان آندی نہیں یا لغت کمزور ہے یا دی وکیبلری کمزور ہے
کہ انہوں پوری کائنات جو اور نا بھی نہیں لبا، ایک پتر بھی علی، دوجا بھی علی، تریجا بھی۔ ویسے میں توڑے کل پوچھنا چاہنا تو ساڑھے میں صدقے جاواں، ایک پتر دا نا رکھ لینا محمد عامر تے پھر دور تکا دن اللہ کرے چھویں ذلے چی ساڑھی برادی ہے عامر، اساں او نا رکھنے جیڑا کسے دا نہ ہوئے۔ میرے حسین نو نا کوئی نہیں لبا، انہیں آکھا تیرے باپ کو نام اور کوئی نہیں ملا، آگے سید زادے ہیں، حوصلوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے سینے نہیں سمندر ہوتے۔ کہا ابا سے پوچھوں گا، تشریف لے گئے، ابا بے خبر نہیں تھا حسین تھا۔ بیٹے نے ابھی گھر میں قدم ٹکایا اور میرے حسین نے سر اٹھایا، فرمایا علی بیٹا گورنر کچھ بولا تو نہیں؟ بابا پوچھتا تھا کہ تمہارے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا۔ علی پھر علی پھر علی۔ آپ جوش میں آئے، اپنی چار پائی کے بازو کو پکڑ کے اٹھ کے بیٹھے، فرمایا علی پتر جے رب حسین نو 100 پتر دے وے، ہر پتر دا نا رکھاں گا علی 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 علی۔ نعرہ حیدری۔ اساں پکے پیڑے فولادی سننی، دبڑ گسنی نہیں۔ میں ویسے آدھا ساڑھے بھی چوئی کچھ حضرات سجے کھبے پیر رکھ دینے، ادھو بھی جا کے چکھ دینے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جو کہتے ہیں یہ علی علی کیا ہے؟ میں نے کہا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اگر صرف امام حسین کے بیٹوں کا نام ہی بندہ ریدم سے لے لے تو علی علی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ چھاٹتے باقی بیعت۔ اس واسطے ادھے وچ لڑن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اس واسطے نہ لڑیا کر، نہ مریا کر، زد نہ کریا کر۔ میرا خواجہ غلام فرید ہائے ہائے، اردو زبان میں بھی آپ کبھی بولتے تھے، آپ کہتے تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال زد، لفظ ہیں خواجہ فرید، تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال زد، وہ لعین ہے، وہ لعیم ہے، ولد الحرام ہے، چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے۔ او گل بت کے ٹوٹے اڑے، بت کے ٹوٹے اڑے، وہ نیچے آیا۔ اب اصول یہ ہے بندہ جہاں سے جائے وہیں سے، جہاں سے آئے وہیں سے۔ اب میں ادھر سے آیا ہوں اور میں ادھر سے جانا چاہوں تو رستہ، تو اصول یہی ہے جدھر سے آیا ہوں ادھر سے۔ مولا علی میرے نبی کے کاندھے پہ چڑھے تھے کیسے؟ حضور نے نیچے گھٹنوں کو ٹکایا، پھر حیدر کرار کاندھوں پہ آیا۔ اب طریقہ یہی تھا، حضور تشریف فرمائے تاکہ مولا علی نیچے آئیں، لیکن جب کام پورا فرمایا پھر انتظار نہیں فرمایا۔ تعظیم رسول کا جو تقاضا تھا میرے علی نے نبھایا، بتایا، ماری چھلانگ الٹا۔ آگے تو کعبہ تھا، اب پیچھے ماری چھلانگ، اور میں پوچھا کرتا ہوں کہ علی نے چھلانگ جو لگائی ہے کتنی اونچائی ہے؟ کم لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے کتنی اونچائی ہے۔ ہائے ہائے، او جیڑے آکھدے سن عرش پھڑ لواں،
عرشاں دی بلندی تے پہنچیا کھلوتا ہے لیکن ماری چھلانگ نہ ہاتھ ٹوٹا نہ ٹانگ حضور جلدی پلٹے چوٹ نہ لگ جائے میرے پیر کو سنیوں کے پیر کو پیچھے پلٹے حضور اور تقیا کی حضرت مولا علی جلدی اٹھے اٹھ کے نالے حسن تے نالے مٹی جاڑن حضور پوچھیا علی ہسدا کیوں ہے چوٹ تا نہیں لگی میری جان ہسدا کیوں ہے چوٹ تا نہیں لگی اس واسطے چوٹ دا پوچھیا کہ ڈگیا کتھوں ہے تے اے پوچھیا ہسدا کیوں ہے انہیں آکھیا ہسدا تاں پیا کہ انی اونچائی تو ڈگیا چوٹ ککھ بھی نہیں چوٹ ذرا بھی نہیں لگی مدینے والا ہس پیا انہیں کہا تسی کیوں ہسے ہو ہسی تے ہسے تسی کیوں ہسے آپ نے فرمایا میں ہسیاں کہ چوٹ تینو کیویں لگے حضور او کیویں فرمایا جینو نبی کندیاں تے چاوے تے جبریل چک کے تھلے لے آوے اے توانو رب سمجھاوے شاہ مردان کیوں جی تصویر کچھ واضح ہوئی ہے ساڑا اکھاں نال بھی انہوں سلام جنہوں نبی نے چایا ہتھاں نال سلام نجف اشرف دے ذرے ذرے نو سلام تے مدینے پاک دی فضاواں ہواواں نو سلام تے ساڈی محفل دا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک اپنا زاویہ ایک ایک ثانیہ ایک ایک لمحہ اس پورے انتظام احترام حضور فیض رسول کا فیضان پورا عرفان بلکہ کوٹ مومن دا سارا جہان سرکار سلام سلام شاہ سوارے نبوت سلام لیکن تواڈے نال مینوں ایک چھوٹا جا ہور ایک کام الحمدللہ اساں کانے نہیں بہت اچھے جی بہت اچھے نہیں سمجھے اسی کانے نہیں کانا انہوں آدھیں جیڑا ون سائیڈڈ ہوئے جیڑا ون سائیڈڈ بلکہ نیرا ون مائنڈڈ جیدہ دماغ بھی ادھا آنکھ بھی ادھا بندہ نہیں ہے گدھا کیونکہ کھانا ہے اسی کھانے نہیں اسا کروڑ سلام انہوں کیتا جنہوں نبی نے چایا ایک موسم او بھی آیا رات سی تے دو کریماں دی ملاقات سی تے یار ٹردہ تھکیا سی تے یار پاپ بھار پیا چلدا سی ایک عاشق سی ایک یار سی انہیں گھٹنے رکھے خاک دے اتے نظر رکھی چہرہ پاک دے اتے تے رو کے ہاتھ چکے او کرم فرما تھک گیا ہے ہونتا غریب دے کندے آتے آ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر ہے چرچا جس کا عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر شان سیدنا صدیق اکبر تے کندیاں تے جدوں چایا
حالانکہ او بھی نال شودا آیا پر جدوں یار نو کندیاں تے چایا ہون انج ڈھلک ڈھلک کے ٹریا حلیمہ دی اوک سواری بھی بھول گئی آج چوک کے آدھا کیوں نہ دھمکاں نال بھجاں کونین دا مالک چاہیے دا کیوں نہ دھمکاں نال بھجاں کونین دا مالک چاہیے دا بی بی آمنہ مئی میرا شان ودھئی نوری خیر چاپئی کونین تو فخر ودھئی ویندہ اے میرے سونے نبی دے یار نے انہوں آخ دے جان نثار نے جدو نبی نو کندیاں تے چایا ہے پھر پہاڑ سامنے آیا ہے عشق نے انہیں اچھے پہاڑ نو رائی بنایا ہے تے پھر سانو یاد آیا ہے کہ غار سور دی بلندیاں نو ویکھ کے یاد آیا کہ جو یار نبھان دے یاریاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں بھی سلام ہے انہوں بھی سلام ہے تے اے سنیاں دا پکا پیڑا کلام ہے تے اے میرے فیض رسول دا توڑے نا پیغام ہے اے سیدے تے کھرہ سیدے حضرت عرفان اندانی نشانی ہے تے پیڑی نشانی ہے ضیاء الامت دی روشنی کالوی سی تے آج بھی تے تھوڑی نہیں راج بھی انشاءاللہ اے سید تھیڑے گا نہیں کیونکہ ایک گیلانی ہے اے عبدالقادر دی نشانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے سید تھیڑن نہیں لگا اسے واسطے میں نو گردن تو پکڑ کے بلایا ہے انہیں آکھیا آویں گا آج پیغام تول کے سناویں گا غور فرمانا بھولنا جانا سبحان اللہ سمجھ نہیں آیا میں صدقے جاواں میں وارے جاواں او انہوں چایا انہیں چایا سانو ٹھیک سمجھ میں چایا اسا اتھے بھی خوش اسا اتھے بھی خوش سانو تا اتھے بھی چاس سے اتھے بھی چاس سے ہن عشق وجاں یم چاس سائیں لکھوار اساڑی بس سائیں ہن عشق وجاں یم چاس سائیں ہائے 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 اے شک وقت کسے ہو رہاں گھتے آئے وہ دینا کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی کافر نے اڑائی ہوگی میرے مولا علی نو رب نے پتر دیتا حسنین دی جوڑی دا تے کوئی مولوی نہیں تے کوئی بدل بھی نہیں بعد وچ بھی رب کرم فرماندہ رہا 2 پتر نہیں 18 نے ایک پتر سونا جیا آیا بی بی چایا آکے میرے بو تراب حیدر پاک دے سامنے ٹکایا سونیا ایک چن ہو رہا آیا ادھا نا کی رکھنا ہے فرمایا سوچن دی کیڑی لوڑے نامان دی کوئی تھوڑے رکھ دے ابو بکر تو سا سمجھے نہیں اساں آج تک یزید دا نا آندہ ہے ساڑا پھرکی پھر جاندی ہے جنہ وڈے تو وڈا ملوانا نا لوے نا یزید دا دل کردہ چھتر ایک تو شروع کریے تے سوتے جا کے بھول جا گئے تے انہوں انج ماریے پھر گٹران دے وچ انہوں دے چھوڑیے تاکہ انہوں خوشبو دنیا دی آوئی نا رکھی دینے چون چون کے نا رکھی دینے امام حسن پاک دے گھر پتر جمعیا بیبیاں پوچھیا کی نا رکھنا فرمایا ابو برکر رکھ امام موسیٰ قادم دے گھر پتر جمعیا نا کی رکھیے ابو بکر رکھ دے ہو میں کہ سونے ہو خیرے انہاں آکھیا توہانو ویرے ایدے تے خیرے توہانو وجہ سمجھ نہیں آیا
بس زیادہ میں کھولدا نہیں ادھے بولدا نہیں کیونکہ میرا موضوع مرد ہے تے مرد دا سینہ چوڑا ہوندا ہے تے مرداں دا شہنشاہ مولا علی ہے شاہ مردوں شیر یزدوں قوت پروردگار تے علی دا شکل ویکھنی عبادت ہے علی دا نام لینا ذکر علی عبادت علی دا نام لینا بھی عبادت ہے تے علی نو تکنا بھی پیاری حدیث پیاری حدیث سرکار ایک دن بیٹھے سن فرمایا میرا علی میری امت دے وچ کعبے ورگا ہے کتاب ساڈی ہے تے بول دے بھی اسی پایا کتاب بھی سنی آندی تے بول دے بھی میرے نبی آکھیا میری امت وچ میرا علی کیے کعبے ورگئے صحابہ کان چاہے حضور او کنج فرمایا کعبے نو تکنا عبادت میرے علی نو تکنا عبادت اور کیا کہنے ہیں میرے حضور فرمائے جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے النظر الى وجہ علی عبادت علی کو تکنا بھی علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور علی کی طرف آنا بھی حج محبت ہے محبت کا لفظ کہا ہے کتے سویرے مفت دا مفتی سر چاوے گا باں باں کر کے آوے گا تے چشتی نو سناوے گا زواد ذرا با یضرب چھڑ ملا زواد ذرا با یضرب چھڑ ملا دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو اے الکلمۃ لفظ اے بحث لفظ حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو اے شرع جامیاں دے دیا ذوق نہیں او شرع جامیاں دے دیا ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو فتح محمدہ چھڑ درس سارے کوئی اور دی گل سنا سانو علی دا نا لینا عبادت علی دا منہ تکنا عبادت تے پھر اے عبادت جنہاں پتہ لگیا سی انہاں پیر رکھیا سی مزہ عبادت دا چکھیا سی تے صدیق بیٹھے نے سامنے مولا علی مدینے دی گلی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلی کھلی ہوئی دل دی کلی تے سامنے مولا اللہ اکبر سبحان اللہ جو سانو چاسان دیئے نا حیدر دے ناتے ایمیں سب نو چاسان چاہیے ابو بکر دے ناتے تے پھر آپا انج ہو جاواں لڑائیاں موک جان گیاں اے نہران دشمن دیاں سوک جان گیاں اے چھریاں کاتیاں چوک جان گیاں تے برادریاں کالیاں چٹیاں خارجیاں دیاں چھوپ جان گیاں تے آؤ میل کے خارجیت نو مقابیے ناسبیت دا بیڑا غرق فرماویے تے حق دے جھنڈے اٹھاویے انج تکی جان دینے انج تکی جان دینے سارا مزہ کلے ہی چکھی جان دینے ہائے ہائے صدیق اکبر
تے دھی پوچھ لے ابا آج تے تیری آنکھ جھپک دی بھی نہیں ویکھی ایک کنوں تک کی جانا سے فرمایا تینوں پتہ نہیں میرے ماہی آکھے آئے کہ علی نو تکنا عبادت ہے اسی علی نو تھوڑا تک رہے ساں اساں تے سائیاں دے عبادتاں کر رہے جی کر دے تینوں ویکھی جاواں جی کر دے تینوں ویکھی جاواں وے تیرے بچوں ہائے 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 میں نے تو ایک حدیث پڑھی ہے ورنہ یہ حدیث کتنے صحابہ سے آئی ہے کتنے صحابہ سے اور پھر ایک امام نے اس کی تشریح کی کہ صحابہ مولا علی کو کیوں تکتے رہتے تھے حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہے کہ جب حضرت علی کو دیکھتے تو پلکیں نہیں جھپکتے تھے کسی نے پوچھا عثمان میری جان میں قربان علی کو تکتا ہے پلک کیوں نہیں جھپکتا ہے کہا جتنی دیر پلک جھپکنے پہ لگے گی اتنا علی کی زیارت کیوں نہ کر لوں جی کر دے تینوں ویکھی جاواں وے تیرے وچوں رب دسدا تیرے وچوں رب دسدا حضرت عبداللہ بن عباس رہتے تھے نبی صحیح کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس حالانکہ تھے خود چاچا زاد چاچے دا پتر سارا جہان مندے چاچے دے پتر اوکھے مندے نے پتریر ملویر ایویں خدا واسطے دوائر سارے من لینے نے بیبیاں گھٹ بندیاں نے سارے من لیندے نے جہان آلے پر ہوئے چچیرہ کیا دے جی چچیر نبی پاک حضرت عبداللہ بن عباس میرے مولا علی دے کی سن چاچے دے پتر تے کی بن گئے پتریر اتنی سونی بولی ہے پتریر ویسے پترہ ذرا تھوڑا تکھا ہو جائے تو پھر کم ہو رہا پتریر تے اساں انہوں آدھے ہی دے لہو باہول پر علو سوتر تے ہوئے چاچے دا پتر تے سنو آدھا کیے حضرت عبداللہ بن عباس تول کے بولے ہائے ہائے فرمانے لگے کہ ماؤں کی کوکھیں بانج ہو گئی ہیں علی کے بعد کوئی ماں علی جیسا پتر جم بھی نہیں سکتی ختم احتیاطاً کتاب کا نام لے دوں تاکہ مولانا صاحب کی شکن دور ہو جائے میں وٹ نہ آئے نا ابن عساکر حافظ ابن عساکر امام ابن عساکر اور یہ وہی ابن عساکر ہے جس کا جنازہ جا رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا پیدل روتا جا رہا تھا وہ امام ابن عساکر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے او ماما دیاں ککھاں بانج ہو گئیاں نے علی ورگا پتر ماں جمی نہیں سکتی امام وقی کہتے ہیں کہ علی کی مثل خدا نے بنایا ہی نہیں علی 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 تے حضور بیٹھے ہیں میرے حضور ویسے تو مہینہ کچھ نہیں کھاتے تھے بلال کھجورے لاتا تھا وہ بھی گری پڑی میرا محبوب کھا لیتا تھا دنیا ساری کو کھلاتا تھا میرے محبوب بیٹھے تھے میرے حضور کے غلام تھے ایک غلام کو پرندہ ملا سونا سا پرندہ اس نے بھون کے اس نے اٹھایا آکے محبوب کی خدمت میں ٹکایا سونا میں تواڈے واسطے لے آیا تے محبوب نے جدو ویکھیا نا پرندہ تے پرندہ بھی قیمتی تے آپ سرکار نے ہاتھ چایا تے صدا دیتی اللہم اتنی بے احب خلقک الیک یا اللہ اس سونا جا پرندہ کھان نو مینو میرے یاراں دیتا آج او بندہ بھیج جیڑا ساری مخلوق دے وچوں تینوں پیارا لگدا ہے بھیج
اور پتہ لگتا ہے کون آندہ ہے. اتنا بڑا ٹائٹل ہے، اتنا بڑا کہ یا اللہ ساری مخلوق میں جو تجھے پیارا ہے اس کو بھیج آوے تے میرے نال رال کے کھاوے. ایک روایت میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی سن لی دعا، بی بی حفصہ نے بھی سن لی. انس کہتے ہیں میں تو ویسے دروازے پہ کھڑا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں چکے ہاتھ کہ ربا میری برادری اللہ جڑا سردار ہے نا سعد، اللہ کرے وہ آ جاوے تاکہ اے ووٹ میری برادری ٹر جاوے. بی بی عائشہ صدیقہ ہاتھ چاہے، ربا کرم فرما میرے ابے نو بھجوا. بڑی سونی یہ دعا، ہر کوئی پیا تندے اپنے وال تے بی بی حفصہ دو ہاتھ چاہے، مولا کرم فرما رحمت دمی وسا میرے ابے عمر نو بھجوا. تے سارے منگی دعا پر او جیڑا سونا خدا او دا پروگرام جدا. او تھوڑے چند منٹ گزرے، حضرت انس آکھ دن میں سر چایا مولا علی آیا. سبحان اللہ. میں سر چایا کہ کون آیا تے اگے ویکھے تے حیدر کرار آیا. تے عشق دے وچ کچھ چیزاں جائز ہوندیاں، لو میں اور وار میں کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں. یہ پیار سے کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا. تو حضرت مولا علی آئے. حضرت انس کہتے ہیں میں تے دل وچ دعا کھڑا منگدا سا میری برادری دا کوئی وڈیرا ہے تے مولا علی آ گئے. تے اے جڑے خلیفے ہوندے نا قبلہ شاہ جی، پیر صاحبان ہوتے شاہ صاحب دے علاوہ کو نہیں بیٹھے نا، اے جڑے خلیفے ہوندن تے جڑے دربان ہوندن اے بڑے مہربان ہوندن. اے انج سمجھے اجے جی پھل نال کنڈے ہوندن، بھامے ثابت تے بھامے منڈے ہوندن، اے بڑے کسے ہوئے ڈنڈے ہوندن. میں تے چھوٹا جا بندہ نا تے میرا بھی ایک دربان ہے تے او میں چنگا بھلا گھر دے وچ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوندا تے بندہ جے آ جاوے تے انہیں ٹالنا ہوئے وہ اگو آکھدا ہے حضرت صاحب سو رہے. وقت حضور ظہر دے بعد دا خلیفے ہو رہی تو نہیں کڑے نا حضرت صاحب سو رہے ہیں. سونا لالے آدھے سویرے آئے ساں سو رہے ہیں، دوپہرے آئے سو رہے ہیں. حضرت جاگتے بھی ہیں یا سوتے رہتے؟ واہ خلیفے ہو میں تڑے تو قربان جاؤں. ویسے تے کوئی خلیفہ سنتا تو نہیں پیا الحمدللہ. ویسے واپس حسن جامنا ہے تے انہا ہی ساڑے پیش آمنا ہے. سبحان اللہ. چلو اے تے میں ویسے توانوں انجو چونڈی کٹ لئیے. انس آدن میں دروازے تے کھلوتا، مولا علی آئے تے آکھن لگے خبر سونے انو خبر دے علی آئے نے. تے اساں اندر سیر انج کر کے باہر سیر کڈ کے آکھیا آپ مصروف نے پھر آ جانا. آیا قوم دی محبت بڑی شائع، قوم دی محبت بڑی شائع. حضرت مولا علی آدن میں تھوڑی دیر دے بعد پھر آیا تے اگو انس نے پھر وہی فرمایا. تیسری واری آیا اندروں سرکار فرمایا ہوئے اجیتی کر انس کوئی نہیں آیا. ہون تے مجبور ہو گیا. میں آکھیا سرکار آیا آیا وہ کون آیا؟ اور جی میں اپن نعرہ مار دیا نا لبیک علیہ آیا آیا دین آیا. انس آکھیا آیا آیا علی آیا. سرکار نے فرمایا آن دے. جدو آیا مدنی اٹھ کے متھے تے بوس سینے نال لایا، متھے تے بوسا دے کے نال بٹھایا، پھر بٹھا کے مولا علی نو کھوایا. جدوں کھلایا فرمایا ہون تو جا. ہون اگلی جڑی درمیان والی گالے کہ ربا انو بھیج. ساری مخلوق تو جیڑا تینو پیارا ہے حضرت علی نو اور
हुजूर ने दुआ न सुनाई, उठ के टुर चले। हजरत अनस पीछे दौड़ के चलने लगे, कहने लगे अली जी अनस वे सैया आपे कली ले जांदे हो चस। सोने हो रुको साडे नाल गल तां करो, की गल है? किन्ने सियाणे लोग होंदे ने, उन्होंने आख्या मौला अली नू हाथ चुको, उन्हें आख्या ठीक चुक लेने, दुआ मंगो। की मंगा? आखो या अल्लाह अनस दी गलती माफ कर। तो अजे भी समझ नहीं आई हैं समझदार के नहीं? आखो मंगो दुआ के या अल्लाह अनस दी गलती। मौला अली आख्या या अल्लाह अनस दी गलती माफ कर। अगो आख्या ए भी आखो कि असां भी अनस नू माफ किया। खूब रही भाई, असां भी अनस नू, मौला अली आख्या असां भी माफ किया। पर ए दस एक केड़ी गलती होई है जेड़ी साडे तो भी माफियां पईयां होंदियां? उन्हें आख्या हुण तेरे तू छुपाना की अली, ओ असां ते अपना कुकड़ कच्छ च पई खड़े सा, पर प्रोग्राम उर्वार भी तेरे सन ते पार भी तेरे। तुम्हारे आगे किसी का चराग जल न सका। सोना करिए की अली, तुहानू विच वाली गल दा पता ही नहीं जेड़ी मेरे सीने विच ओ ता तुसा सुनोगे ते वजद करोगे। आख्या ओ बोल गठड़ी खोल। हजरत अनस ने आख्या सोनिया आज नबी पाक दुआवां बैठे मंगदे सन ते आखदे सन रब्बा उनू भेज जेड़ा तैनू सब तू प्यारा है। आज टाइटल लई जांदे हो, सनद लई जांदे हो, अपनी इज्जत सारे जहान तू वधाई जांदे हो, साडे जियां नू भी अपना आशिक बनाई जांदे हो, अग्गा लाई जांदे हो, एक ही तकरीर सुनाई जांदे। अली अली है खेल गई दिल की खली, कली है आज खुश मेरे फैज रसूल साईं की हर गली है। वैसे तो बात अभी चली है लेकिन ये रस्म जरूरी है, तकरीर खत्म करना भी मजबूरी है। इसलिए कहते हैं कि जेड़े वेले जेड़ा आवे बंदा नारे लावे आवे आवे, ते जेड़े वेले तकरीर मुक जावे ते फिर आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। हजरत जी वकार ज़ीनतुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज खान मोहम्मद कादरी साहब दावत बरकातुम को ये माइक हजरत साहब चला दो। जी जी सुभान अल्लाह। किबला के लिए अलामत साहब के लिए खूबसूरत तोहफा है शील्ड की सूरत में शाह साहब की तरफ से। बाकी दोस्त बैठे रहें, तशरीफ रखे सारे दोस्त। शाह साहब की तरफ से मैं जनाब हजरत अल्लामा उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद शौकत सियाली साहब आपके लिए भी एक तोहफा है जी, और आपको मैं वेलकम भी करता हूँ। आप तशरीफ लाए और मुस्कुराते चेहरे के साथ। जी जी सारे दोस्त तशरीफ रखें। शाह जी किबला की तरफ से हुक्म है कि आप तशरीफ रखें। तमाम दोस्त बेटा बैठ जाए, मॉनिटर ना बने, खुद बैठे आप, दूसरा बंदा दूसरे बंदे पे मुनीटर ना करे। आप तशरीफ रखें सारे दोस्त। स्टेज वाले भी तशरीफ रखेंगे। बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब से मुल्तमस हूँ कि आप तशरीफ रखें अपनी अपनी जगह पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाए जी बैठ जाए। मोहतरम मोहम्मद आसिफ चिश्ती साहब तशरीफ फरमाए। हाफिज मोहम्मद रेहान रूफी साहब आप भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारा गुलदस्ता जनाब अलहाज अल हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरम कारी शाहिद महमूद कादरी साहब वो भी तशरीफ फरमा चुके हैं। हमारा गुलदस्ता मुकम्मल है। आप तशरीफ रखें। सूफी जी बैठ जाओ। बैठना यार, इंज नहीं बहना है। आई लव यू बैठ जाओ। चाचा मरूंडे वाला तुम ही बैठ जाओ, बैठ के बेच बैठ शाबाश बैठ जाए सारे बैठ जाए। अदब 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 आका करीम की पाक महफिल का अदब करें। जी जी सारे दोस्त तशरीफ रखें अपनी अपनी जगह पे।
بھائی جان تشریف رکھنے دا مطلب ہے کہ بہ جاؤ بعد اچ کریں سارے کریں بس ایک دونوں پڑھا لینا کرسی چکا دے جی میں اچھا شاہ جی فرما رہے ہیں کہ جڑے مرد نے انہوں نے آنکھوں کے بہ جاؤ میں بھی بہ لگا میری مجبوری ہے کہ میں اعلان کرنا ہے شاہ جی فرماتے ہیں کہ مردہ آگے رضی صاحب تسی گزارش کرو کہ بہ جاؤ اور جڑے مرد نے بہ جاؤ بیٹھو شاباش شاہ جی قبلہ گلے گلشن علی فخر و سعادات پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب گیلانی آپ بھی تشریف لے آئے اور ہمارے پورا گروپ ہمارا قادر آباد سے ماشاءاللہ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے تشریف رکھے آپ حضرت صاحب بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ شاباش بیٹھ جاؤ بیٹھے میں کہ مرد بیٹھ جانا اب میں بھی بیٹھوں آپ تشریف رکھیں آپ تو تشریف رکھیں نا آپ تشریف رکھیں مہربانی آپ تشریف رکھیں بہت شکریہ تشریف رکھیں محفل کے خوبصورت ماحول کو ڈسٹرب نہیں کیا کرتے آپ بیٹھیں گے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے ناراض بھی نہیں ہوتے بڑے پیار سے بیٹھ جائیں آپ شاہ صاحب قبلہ کی طرف سے آنے والے تمام معزز مہمانان ذی وقار کو ویلکم کرتے ہیں اور بالخصوص میرے پیر و مرشد کے جانشین بھی ہیں اور جگر گوشہ تصویر حضور محدث عبدالوی جناب حضرت صاحبزادہ والا شان محمد تحسین المصطفیٰ رضی صاحب آج محفل میں تشریف لائے ہیں میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں تمام سادات کو جتنے حضرات تشریف لائے سب کو جی ہمارے محمد عمران چشتی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری پیش کریں عمران چشتی صاحب ان کے بعد محمد سہیل افضل صاحب اپنی حاضری پیش کریں آؤ جی تمام